بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 21 فروری 2020 بروز جمعۃ المبارک سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبر نامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حوالے سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ میں دھت شوہر نے بیوی کو آگ لگا دی۔ نشے میں دھت ایک شہری نے اپنی بیوی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ یہ واقعہ سعودی عرب کے جازان ریجن کے دہی علاقے سلیبہ میں پیش آیا، جس کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق جازان ریجن پولیس کے ترجمان نے کہا کہ محکمہ شہری دفاع کو سلیبہ کے علاقے میں واقع ایک مکان میں آگ لگنے کی اطلاع ملی تھی۔ انہوں نے کہا کہ شہری دفاع نے آگ پر قابو پا لیا اور گھر میں خاتون اور اس کے شوہر کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا۔ ترجمان نے بتایا، آگ پر قابو پانے کے بعد تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ آتش زدگی حادثاتی طور پر نہیں ہوئی۔ ترجمان نے کہا کہ معاملے کی چھان بین کی گئی تو معلوم ہوا کہ شوہر نے جان بوجھ کر اپنی بیوی پر پیٹرول پھینک کر آگ لگائی تھی۔ ترجمان کے مطابق انسانی جان پر حملہ کرنے کی کوشش میں شہری کو گرفتار کر کے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسری طرف جازان محکمہ صحت کے ترجمان محمد دراج نے کہا کہ خاتون شدید زخمی ہیں اور انہیں انتہائی نگہداشت کے شعبے میں رکھا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ خاتون کے جسم کا 50% حصہ جھلس گیا۔ طبی ٹیم مناسب علاج کر رہی ہے، ابھی تک اسے مصنوعی سانس پر رکھا گیا ہے۔ غیر معیاری گوشت ضبط ایشیائی ڈرائیور گرفتار۔ طائف باہا ہائی وے پر روڈ سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک ایشیائی ڈرائیور کو گرفتار کیا جو صحت معیار کا خیال کیے بغیر گوشت لے جا رہا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایشیائی ڈرائیور ناقابل استعمال اور صحت کے لیے نقصان کا باعث بننے والا گوشت جازان سے طائف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ روڈ سیکیورٹی فورس نے کہا کہ ایشیائی ڈرائیور سے تفتیش کی گئی تو اس نے بتایا کہ وہ طائف کے مختلف ہوٹلوں کو گوشت سپلائی کرتا ہے۔ فورس نے کہا کہ ڈرائیور نے گوشت منتقل کرنے میں صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھا۔ غیر معیاری طریقے سے گوشت کی منتقلی سے وہ ناقابل استعمال بن گیا۔ فورس نے بتایا کہ ضبط شدہ گوشت بلدیہ طائف کے حوالے کر دیا گیا تاکہ ضابطے کے مطابق اسے ضائع کیا جائے۔ فورس نے کہا کہ اقامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کے علاوہ صحت ضوابط کی خلاف ورزی کے الزام میں ایشیائی ڈرائیور کو متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا گیا۔ حادثے میں زخمی شہری کو سعودی نرسوں نے بچا لیا۔ سعودی عرب کے علاقے خمیس مشیط میں ٹریفک حادثے میں زخمی ہونے والے شہری کو سڑک سے گزرنے والی نرسوں نے بچا لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں 3 سعودی نرسوں کو دکھایا گیا جو ایک زخمی شہری کو سڑک پر طبی امداد فراہم کر رہی ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ خمیس مشیط شاہراہ پر حادثہ ہو گیا تھا جس میں ایک شہری شدید زخمی ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ اتفاقیہ طور پر اسی وقت 3 نرسیں اسی سڑک سے گزر رہی تھیں جنہوں نے اپنی گاڑی روک کر زخمی کو طبی امداد فراہم کی۔ دوسری طرف اسیر اور نجران ریجن میں محکمہ صحت کے ترجمان خالد بن عائد اسیری نے کہا کہ طبی امداد پہنچانے والے نرس کا نام عائشہ الشہری ہے۔ ان کے ساتھ 2 زیر تربیت نرسیں تھیں جن کے نام صفیہ الشہری اور مناد الشہری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نرسوں کی انسانیت نوازی قابل قدر ہے۔ ان کے اسی جذبے کی قدر کرتے ہوئے محکمہ صحت نے انہیں تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ ٹرک ڈرائیوروں کو ٹریفک پولیس کی وارننگ۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے لوڈنگ گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو خبردار کیا گیا کہ ایسے ٹرک یا لوڈنگ گاڑیاں جن میں مٹی یا ریت لے جائی جا رہی ہو انہیں مناسب انداز میں ڈھکنا ضروری ہے۔ نہ ڈھکنے پر ٹریفک خلاف ورزی شمار ہوگی جس پر چلان 500 سے 900 ریال تک کیا جا سکتا ہے۔ ٹریفک پولیس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مذکورہ خلاف ورزی کے حوالے سے مزید کہا کہ ایسے ٹرک یا گاڑیوں کو پولیس تحویل میں بھی لیا جا سکتا ہے جو مذکورہ خلاف ورزی کی مرتکب پائی جائیں گی۔ ٹریفک پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ لوڈنگ گاڑیوں میں سامان منتقل کرنے کے قواعد مقرر ہیں، ان کی خلاف ورزی پر سخت سزائیں مقرر ہیں اور لوڈنگ گاڑیوں کے لیے مقرر کی جانے والے قواعد کا مقصد شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ خاص طور پر ایسی لوڈنگ گاڑیاں جن میں بجری، ریت یا پتھر منتقل کیے جاتے ہیں ان کی وجہ سے اکثر ٹریفک حادثات رونما ہوتے ہیں۔ گاڑیوں کے لوڈنگ والے حصے میں مقررہ مقدار سے زیادہ اشیاء رکھنا بھی ٹریفک خلاف ورزی شمار ہوتی ہے۔ خاص طور پر ایسی لوڈنگ گاڑیاں جن میں بجری، مٹی اور پتھر منتقل کیے جاتے ہیں ان ڈرائیوروں کو انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے
کیونکہ لوڈنگ کے حصے پر ترپال نہ لگانے کی صورت میں اڑنے والی مٹی یا پتھر سے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ ریت یا مٹی منتقل کرنے والے ٹرکوں کو ڈرائیوروں کو چاہیے کہ وہ مقررہ معیار کی ترپال سے پچھلے حصے کو اس طرح ڈھانپیں کہ مٹی اور پتھر ہوا سے سڑک پر نہ پھیلیں۔ دوسری جانب ٹریفک پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ مختلف شہروں میں ہیوی ٹریفک کے لیے ٹائم مقرر ہیں جن کی خلاف ورزی بھی قانون شکنی تصور کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں ادارہ ٹریفک کی جانب سے ڈرائیوروں کو خاص طور پر وارننگ دی گئی ہے کہ شاہراہوں پر ہیوی وہیکلز کے اوقات کار کو مد نظر رکھیں۔ غیر ملکی مینیجر نے سعودی کارکن کو جوتا دے مارا۔ مکہ کے ایک ہوٹل میں کام کرنے والے سعودی شہری نے اپنے غیر ملکی مینیجر کی جانب سے مبینہ طور پر جوتا مارنے پر عدالت سے رجوع کر لیا۔ اوقاز اخبار کے مطابق کورٹ کا مصالحتی بینچ کیس کا جائزہ لے رہا ہے۔ اخبار کے مطابق مقامی شہری نے کرمنل کورٹ میں دعویٰ دائر کیا کہ اس کے شعبے کے غیر ملکی مینیجر نے نہ صرف اس سے بدزبانی کی بلکہ جوتا بھی مارا۔ عدالت میں پہلی پیشی کے دوران مدعی نے کسی قسم کی صلح سے انکار کر دیا۔ مدعی نے اخبار کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے عدالت سے رجوع کرنے سے پہلے ہوٹل کے قانونی امور کے شعبے میں درخواست دیتے ہوئے ان سے انصاف طلب کیا تھا، لیکن مجھے کسی قسم کا انصاف نہیں ملا۔ مدعی کا کہنا ہے کہ انہوں نے مینیجر کے خلاف ڈائریکٹر کو یہ شکایت کی تھی کہ مینیجر نے ان کی ایک دن کی تنخواہ بغیر کسی وجہ کے کاٹ لی ہے۔ اس شکایت پر برہم ہو کر مینیجر نے میرے ساتھ بدزبانی کی اور مجھے جوتا مارا۔ اس ضمن میں ہوٹل کے ایک ذمہ دار عہدیدار نے اوقاز اخبار کو بتایا کہ ہوٹل کے قانونی امور کے شعبے نے مدعی کی جانب سے کی گئی شکایت کا جائزہ لے کر فریقین کے لیے مناسب سجات تجویز کی تھی۔ انہوں نے مینیجر کے عمل جوتا پھینکنے کی مذمت بھی کی۔ شاہ سلمان سے امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ملاقات کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریاض میں ہونے والی ملاقات کے دوران سعودی امریکی تعلقات کے فروغ اور خطے کو درپیش تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ اس موقع پر امریکہ میں سعودی سفیر شہزادی ریما بنت بندر کے علاوہ وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان، سعودی عرب میں امریکہ کے سفیر جون ابی زید اور ان کے ہمراہ وفد کے ارکان بھی موجود تھے۔ بچی کو ڈرانے کی ویڈیو وائرل۔ سعودی پراسیکیوٹر جنرل نے سوشل میڈیا پر بچی کو زدکوب کیے جانے سے متعلق وائرل ویڈیو کا نوٹس لے لیا۔ اس خاتون کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے جس نے بچی کو زدکوب کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی۔ المدینہ اخبار نے پراسیکیوٹر جنرل کے حوالے سے بتایا کہ پراسیکیوٹر جنرل نے سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھنے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو احکامات صادر کر دیے۔ فوری طور پر اس خاتون کے خلاف ایکشن لیا گیا جس نے بچی کو انتہائی بےرحمی سے ڈرایا اور ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی۔ پراسیکیوٹر جنرل کا کہنا ہے کہ ملزمہ کے خلاف بچوں کے تحفظ کے قانون کے تحت مقدمہ دائر کیا گیا۔ واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر گزشتہ کئی دنوں سے ایک بچی کی تشدد زدہ ویڈیو وائرل ہو رہی تھی۔ اس میں ایک خاتون کو بچی کو انتہائی بےرحمی سے مارتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ یاد رہے کہ وزارت محنت و سماجی بہبود کی جانب سے ملک میں تحفظ انسانی حقوق کے حوالے سے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے جس کے تحت اس قسم کے امور کا جائزہ لے کر ان کا حل پیش کیا جاتا ہے۔ ریاض میں پیٹرولنگ پولیس کے لیے جدید ترین گاڑیاں۔ ریاض پولیس کے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر خالد الحربی نے بدھ کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس گاڑیوں کا افتتاح کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بریگیڈیئر الحربی نے بتایا موبائل پولیس یونٹ کو فراہم کی جانے والی گاڑیاں جدید ترین ٹیکنالوجی کی حامل ہیں۔ ان میں نصب آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے پولیس اہلکار کسی بھی شخص کے بارے میں تفصیلی معلومات اسی وقت حاصل کر سکیں گے۔ اس سے پہلے یہ معلومات اہلکار کو پولیس کنٹرول روم سے حاصل کرنا پڑتی تھی۔ پولیس کو ملنے والی نئی گاڑیوں میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اور مکمل ڈیٹا سرور بھی فراہم کیا گیا ہے۔ بریگیڈیئر خالد الحربی نے مزید بتایا کہ جدید ترین گاڑیاں سعودی عرب کے موسمیاتی ماحول کے عین مطابق تیار کی گئی ہیں۔ ان میں نصب ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کے ذریعے پولیس کنٹرول روم سے فوری رابطے کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ پولیس یونٹ کو فراہم کی جانے والی گاڑیوں میں خصوصی طور پر تیار کی جانے والی 4 وہیل موٹر سائیکل جو اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد کی نقل و حمل اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی خصوصی صلاحیت سے لیس ہے۔ موٹر سائیکلوں میں فراہم کی جانے والی سکیننگ ڈیوائس کے ذریعے پولیس اہلکار کو چھپائے گئے اسلحے کے بارے میں معلوم ہو سکے گا۔ خصوصی گاڑیوں میں
دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھی گئی ہے۔ موٹر سائیکلوں کے ذریعے قانون نافذ کرنے والے اہلکار فوری طور پر متاثرہ مقام تک پہنچ سکیں گے، جہاں عام طور پر رچ سے گاڑیوں کو پہنچنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ موٹر سائیکلیں حج سیزن کے دوران بھی استعمال کی جا سکیں گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔